ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور سیگمنٹ ہے حمدنات اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے معزز مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں. تعارف کرواتا چلوں, قاری عثمان یوسف صاحب, ان کو خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نارملی مارننگ میں ملاقات ہوتی ہے, آج سیکنڈ تھوڑا سا ٹائم آ گیا ہے, تلاوت کے لیے ہوتی ہے, تلاوت کے لیے ملاقات ہوتی ہے, تو آج پہلی دفعہ میرے خیال میں آپ کے لیے تشریف لائے. بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ موجود ہیں جی مولانا ہاشم یزمانی صاحب, فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں. عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کے سعادت حاصل رہی ہے ان کو. 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی ان کو حاصل رہا ہے. واٹ اے لکی پرسن جی, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ. آج کچھ چیزیں میں نے بھی جاننی ہیں آپ سے. یزمانی صاحب, یہ معاملہ کیا ہے, چھپکلی والا خواب اور پھر سوشل میڈیا اور پھر بیٹے کی خوشی, یہ کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالعموم چھپکلی جو ہے وہ خواب کے اندر اگر کسی کو نظر آ جائے یا کسی کے اوپر گر جائے تو چونکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں, اور کوئی تو اس کو بنا دیتا ہے کہ اب اس پر جادو ہو چکا ہے, اس پہ جنات کا اثر ہے, لہٰذا وہ دیگر معاملات کی طرف آدمی کو نکال دیتے ہیں. جبکہ خواب کچھ ایسا تھا کہ کوئی 10 مہینے پہلے کسی صاحب کا خواب آیا مجھے, بڑے معروف ماشاءاللہ نوجوان مقرر ہیں, تو ان کی آواز میں تھوڑا سا وہ سہمی تھی اور جیسے ایک خوف سا ہے, پریشانی تھی. خواب یہ آیا تھا کہ ان کی اہلیہ پہ 2 چھپکلیاں گری ہیں, ایک چھپکلی ادھر گری ہے کندھے پہ اور ایک ان کی گود میں گر گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ پریشانی یہ ہے کہ اب 2 چھپکلیاں ہیں, اب کیا بنے گا, یعنی اب اس کی تعبیر کیا ہے 10 مہینے کے بعد. تو میں نے ان سے پوچھا کہ چھپکلی نے کہیں کوئی کاٹا ہے یا کہیں جیسے چپک جاتی ہے, چپکی ہے, یا اس نے کوئی حملہ کی ہے. اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں. میں نے کہا پھر پریشانی کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. ان کا پہلے بھی ایک بیٹا تھا. اچھا جی. تو میں نے کہا کہ یہ جو چھپکلی آپ کے اہلیہ کے دائیں بازو پہ گری ہے نا, کندھے پہ, جی, تو یہ جو پہلے سے آپ کا بیٹا موجود ہے, یہ اس کا دست و بازو بننے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بیٹا آپ کو عطا کرے گا. اچھا, یہ 10 ماہ پہلے آپ کہہ رہے ہیں؟ 10 ماہ پہلے. اچھا. بھائی جو ہوتا ہے وہ بھائی کا بازو ہوتا ہے. سنشد عضدک بأخیک, یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا تھا کہ ہم تیرے بھائی ہارون کے ذریعے سے تیرے اس کو دست و بازو بنائیں گے اور آپ کی جو ہے نا وہ قوت میں اضافہ کریں گے. جی. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب وہ بازو پہ گرا, دائیں پہ گرا, میں نے کہا چونکہ پہلے ایک بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی قوت کے اندر اضافہ کریں گے ایک اور بیٹا دے کر. ٹھیک ہے. اور اگر کلیئر ہو جائے کہ اب چھپکلی کے اندر نر مادہ کا تو کلیئر ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ بازو پہ گری تھی اس لحاظ سے میں نے کہا. اور دوسرا میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی دے گا. اب یہ جڑواں بھی ہو سکتے ہیں لیکن وقفے سے بھی ہو سکتے ہیں. ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ میں نے ایک خبر دیکھی کہ فلاں صاحب کو مبارکباد, اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا ہے. فلاں صاحب وہ فون والے صاحب؟ ہاں جی, وہ مبارکباد. میں نے کہا یہ تو وہی ہیں جنہوں نے 10 مہینے پہلے مجھے خواب بھیجا تھا. پھر میں نے اپنی اور ان کی چیٹ نکالی, پھر بالکل 10 مہینے پہلے وہ خواب تھا. پھر میں نے وہ دوبارہ وائس سنی جو میں نے جواب دیا تھا, پھر میں نے وہ وائس سنی اور میں نے وہ اس کو مینشن کر کے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ بیٹا دی ہے, آپ کو مبارکباد. میں نے ان کو مبارکباد دی. انہوں نے آپ کو نہیں کوئی کانٹیکٹ؟ انہوں نے اطلاع نہیں دی, بلکہ میں نے ان کو مبارکباد دی. اچھا. تو اب اس مبارکباد کو پھر میں نے سوشل میڈیا پہ بھی ڈالا اس چیز کو. وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگ چھپکلی گرنے سے یا چھپکلی کو دیکھنے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اصل چیز اس کے پیچھے یہ تھی. ٹھیک ہے. پبلکلی اس کو کرنے کا, ورنہ یہ کوئی علم غیب تھوڑی ہوتی ہے. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ تعبیر کا علم ہے, کچھ نہ کچھ سجا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی بات کی جاتی ہے. لیکن پبلکلی اس کو سوشل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ, اور پھر نیچے کئی لوگوں نے پوچھا بھی کہ ہم تو چھپکلی سے ڈرتے تھے کہ اس میں کوئی جادو کا ہوتا ہے, کوئی جنات کا عنصر ہوتا ہے, تو یہاں تو بیٹا نکل آیا. تو میں نے کہا اس لیے پبلکلی کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو خوف و ہراس ہے, جو پریشانی ہے, اس چیز کو لے کر جو ان کو ایجوکیٹ کیا جا سکے, ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ میں نے کیا. تو اس طرح سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دے دیا ہے. تو اللہ کرے وہ دوسری والی جو بات تھی بیٹی والی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کرے. یعنی بالکل 10 ماہ پہلے, یعنی گویا کہ
وہ آغاز بھی نہیں تھا ابھی، اس کے بعد ہی خواب کی تعبیر کے بعد ہی آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ پھر آپ کو مٹھائی آئی کہ نہیں یزمانی صاحب؟ میں نے کہا کہ میں نے ان کو میسج کر کے بتایا ہے کہ آپ کو اللہ نے بیٹا دیا۔ چلیں اللہ تعالیٰ ان کو مبارک بنائے جی، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ٹھیک ہے، جیسے وہ خود دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے والد دین کی خدمت کر رہے ہیں، ایسا یہ بیٹا بھی دین کا خادم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن سر آگے پوچھا گیا میرے اکثر خوابوں کی تعبیر تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن حالات میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ یہ ایک اور سوال ہے کہ ہاں جی، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ خواب کی تعبیر تو بہت اچھی ہے، اور اکثر لوگوں کو، اور یہ اصل بات یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلی اللہ، کہ جب تم کسی کے خواب کی تعبیر کرو نا تو اس کا جو مثبت پہلو ہے، جو اس کا اچھا پہلو ہے، جو اس کا خیر والا پہلو ہے، وہ آپ بیان کیا کرو، یعنی اس کی خیر پر تعبیر کرنی چاہیے۔ تو بالعموم کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی خواب پوچھتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے اسی کو نمایاں کیا جاتا ہے، تاکہ وہ سننے کے بعد ایک تو اس کو تسلی بھی ہو، اور دوسرا جب آدمی کسی کو خیر کی بات کہتا ہے تو اگلا شخص اطمینان کے ساتھ پھر اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے، یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور اطمینان قلب کے ساتھ وہ بندہ پھر اللہ سے دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ یہ میرے نصیب میں کر دے۔ تو اب یہ اصل میں تو دعا ہی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ خیر نصیب کر دے، تو اس میں یہ جو جلد بازی والا عنصر ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، یعنی ہم نے اچھا خواب دیکھا ہے، اس کی ہم نے دعا کی ہے حصول کے لیے، تو یہ دعا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے ما لم یستعجل، بندہ جب تک جلد بازی نہیں کرتا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ جلد بازی کیا ہے جو دعا کی قبولیت کے رستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے؟ فرمایا کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بڑی دعا کی ہے، میں نے بڑی دعا کی ہے لیکن ابھی تک قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو اگر کسی کو اچھا خواب نظر آئے اور اس کی تعبیر اچھی بتا دی جائے تو اب اس کا جو نتیجہ ہے، ظاہر ہے اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ اس نتیجے تک درمیان میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، یعنی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا خواب اچھا ہے، اس کی تعبیر بھی اچھی ہے، لیکن وہ تعبیر ملنے سے پہلے آپ کو پتہ نہیں کتنی مشکلات سے گزرنا پڑے۔ آدمی کسی بلند منصب پہ پہنچتا ہے، کسی اونچے عہدے تک پہنچتا ہے، نہ جانے اس عہدے تک پہنچنے کے لیے اس کو درمیان میں کتنی گھاٹیاں عبور کرنی پڑے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آدمی اٹھے اور اونچے منصب کے اوپر بیٹھ جائے۔ تو اگر خواب کے اندر کوئی اونچا منصب اس کے لیے ہے تو اگر اس کے لیے کوئی وقت لگتا ہے تو انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور درمیان میں آنے والی مشکلات اس پر بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے جی، اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کو خواب آیا تھا نا کہ ان کو 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ خواب انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بیان کی، تو حضرت یعقوب نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بیان کرنا۔ کیوں؟ وہ حسد کریں گے۔ مقصد کیا تھا؟ یہ خواب بہت اچھا ہے اور اس خواب کی تعبیر بھی اچھی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے شہید کرنے کی کوشش کی، پھر شہید تو نہ کیا لیکن کنویں کے اندر، تنہائی کے اندر پھینک کے چلے آئے۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، مصر کے بازاروں میں فروخت کیا گیا، وہ غلام بنے، پھر عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہوئے، پھر اس کے بعد جب ان تمام مراحل سے گزر گئے پھر کئی سال جیل کے اندر انہوں نے گزار دی۔ اب خواب تو تھا کہ چاند اور سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اور ادھر مراحل کیا گزر رہے ہیں، کبھی کنویں میں، کبھی بازار میں بک رہے ہیں، کبھی پریشانی ہے، پھر جیل کے اندر۔ پھر جب جیل سے نکلے، وہ ایک خواب کی تعبیر کے ذریعے سے، بادشاہ کے خواب کی تعبیر کسی کو نہیں آ رہی تھی، تو جیل کے ایک قیدی یوسف علیہ السلام نے وہ جو تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا یار ان کو تو لاؤ، بڑے کام کا آدمی ہے۔ پھر وہ وزیر خوراک بنے، وزیر خزانہ بنے، پھر وہ بھائی بھی آئے، والد گرامی بھی آئے، والدہ بھی آئے، پھر انہوں نے سجدہ بھی کیا۔ یہ پہلی شریعت میں تعظیم کا سجدہ درست ہوا کرتا تھا۔ تو اب یہ خواب کی تعبیر ملی، لیکن اس سے پہلے کتنے مراحل سے گزرنا پڑا۔ اس لیے ناظرین میں سے اگر کسی کو خواب کی تعبیر اچھی بتائی جائے اور حقیقت میں وہ اللہ کے فضل سے اچھی ہی ہو، تو اگر اس کے حصول تک کوئی کبھی پریشانی کا سامنا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں تعبیر غلط بتائی گئی ہے یا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس منصب تک پہنچنے تک
سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی کئی مراحل سے گزرنا پڑا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر کبھی گزرنا پڑے تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں, جلد بازی اختیار نہ کریں, اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصیب بھی اچھے کرے گا, اور وہ جو خواب کی تعبیر اچھی تھی وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گی. ٹھیک. آپ کے خوابوں کی تعبیر بتانے والے سیگمنٹ میں 2 خواب آج تو اور شامل ہو گئے ہوں گے. معاویہ صاحب نے کال کی تھی, آج کمالیہ سے ہمارے ویور ہیں, ہمارے کالر ہیں, ہمیں اکثر کال کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں لائیو آپ یہ, میں نے کہا اتنا ٹائم تو ہے نہیں, مشکل ہے, لیکن وہ آپ تک پہنچ جائیں گے جی وہ 2 خواب. جی وہ بھیجیں, انشاءاللہ ہم ان سے بات کریں گے اور بتائیں گے ضرور. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا جی کہ بیوی اگر خواب میں اپنے شوہر کی وفات دیکھے تو کے بعد کوسچن مارک ہے, اس کے آگے کچھ نہیں لکھا. دل نہیں کرتا نا, اب یہ سوال ہی ایسا ہے. اب یہاں پہ ہی روک دیا گیا ہے وہ, لیکن بات دیکھنے میں بڑی پریشانی والی بات ہے. شوہر کی وفات کو اگر بیوی دیکھتی ہے خواب کے اندر, تو اس کا زیادہ تر تو اس کے مثبت پہلو ہی ہیں. اچھا. زیادہ اس کے مثبت پہلو. شوہر کی وفات دیکھنے سے ایک تو آنے والے دنوں میں بیوی کو کسی نہ کسی طریقے سے مال یا خوشحالی ملنے والی. یہ اپوزٹ ہے اس سے بالکل. اچھا. اس لیے کہ شوہر کی وفات کے بعد سب سے پہلا کام ترکے کی تقسیم کا ہوتا ہے, تو بیوی کو مال ملتا ہے. تو اس سے اشارہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی نہ کسی طریقے سے بیوی کو یا اس کے شوہر کو, ظاہر ہے اگر شوہر کو مال ملے گا تو بیوی کا بھی اس کے اندر فائدہ ہوگا. تو آنے والے دنوں میں ان کے لیے خیر و برکت اور خوشحالی کا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ شوہر قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا, آج کل مہنگائی کا دور ہے, تقریباً ہر انسان ہی کچھ نہ کچھ قرضے لے کر ہی جو ہے نا وہ پریشانی کے حالات میں گزارا کر رہا ہے. یہ آپ سفید پوش کا ذکر کر رہے ہیں. سفید پوش کا ظاہر ہے, میروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا سر, وہ ایک کلاس ہے اس کو تو بالکل ہی فرق نہیں پڑتا. وہ کل ہم جا رہے تھے رستے میں تو بلڈنگیں بن رہی تھی بڑی خوبصورت ماشاءاللہ مہنگی, تو میری اہلیہ کہتی کہ دیکھیں کوئی مہنگائی ہے. میں نے کہا واقعی نہیں ہے, کہ جو مہینے میں بڑی بلڈنگ کھڑی کر لیتے ہیں اللہ کا دیا ہوا ہے, تو ان کے لیے تو مہنگائی نہیں ہے, لیکن مہنگائی ہے سفید پوش طبقے کے لیے بھی, غربا کے لیے بھی. تو اب ان حالات میں اگر کوئی آدمی مقروض ہے اور اس کی بیوی دیکھتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا, یعنی اس کا شوہر, تو یہ علامت ہے کہ اس کو قرضوں سے نجات ملنے والی ہے. اچھا, ایک دوسری صورت یہ بھی ہے, قرضوں سے نجات ملنے والی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے نا, اس وقت ہمارے ہاں اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر اس سے کسی نے لینا ہے تو ہم سے رابطہ کریں. اچھا, اس وقت دل موم ہوتے ہیں. اگر بعض دفعہ تو کوئی لینے والا ہی کہتا ہے یار چلو میں نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے. اور بہت سے ایسے واقعات ہیں سعودیہ میں, تو خاص طور پہ ایسے بڑے واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ لاکھوں ریال قرض ہو لیکن وہ لینے والا فوت ہونے پر معاف آپ اس چیز کے آئی وٹنس ہیں, آپ نے خود اپنی آنکھوں سے بالکل ایسی ویڈیوز بھی موجود. اچھا. اور پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ فوت ہونے والے پر یعنی وہ بڑا دل پسیج جاتا ہے نا, اور پھر ان کے وہ اپنی وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی کہ ہماری ان یتیم بچوں کو دیکھتا ہے, تو پھر اس کو اپنے بچے بھی یاد آتے ہیں کہ اب یہ بیچارے کیسے قرض چکائیں گے. تو اس مرحلے پر بہت سے لوگ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. پھر اگر قرض ہو بھی تو ادھر ادھر سے لوگ تعاون بھی کر دیتے ہیں قرض اتارنے. تو گویا کہ یہاں پر, اور پھر عام طور پر وفات جو ہوتی ہے وہ مشکلات سے نجات کا ایک طریقہ ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ یار اب سکون سے سوئے گا, اب جو اتنی بھی پریشانی تھی, مہنگائی تھی وغیرہ سب کچھ, اس سے اس کی جان چھوٹ گئی. تو اب یہ قرضوں کی جو ادائیگی ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے. چاہے کوئی معاف کر دے, چاہے اس کی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا ہو جائے. دوسری صورت, یہ دوسری صورت. اور تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھے گی. یہ اگین الٹ ہے. سارے الٹ. اچھا. کیونکہ یہ خواب ایسا ہے کہ جس میں ایسا خواب دیکھنے والا بہت پریشان ہوتا ہے, تو اس لیے مختلف پہلوؤں سے اس کے جو اچھے زاویے ہیں وہ واضح کرنا ضروری ہیں, تاکہ یہ جس بہن نے یہ خواب اصل میں یہ جو ہے نا, یہ فیس بک پہ جب ہم یہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں وہاں کمنٹ میں یہ پوچھا ہوا تھا. اچھا. میں نے کہا یہ بہن پتہ نہیں کتنی پریشان ہے, تو وہاں سے میں نے لیا ہے. تو میں نے کہا, اور وہاں پر میں نے لکھا کہ انشاءاللہ یہ آج کے پروگرام میں ڈسکس ہوگا اور آئندہ آپ کو یہ سوشل میڈیا پہ ملے گا. یہ بھی مثال ہے, یزمانی صاحب نے بتا دیا یہاں پہ ہمیں کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں جو خواب موصول ہوتے ہیں ریٹن میں یا آڈیو میں ہم وہ شامل کرتے ہیں, ہم ایسے ہی جو ہمارے سوشل میڈیا کی سائٹس پہ ہمیں موجود ہوتے ہیں جو لکھ بھیجتے ہیں ہم ان کو بھی ویٹیج دیتے ہیں. تو یہ وہیں سے لیا. جی پلیز. تو اب جب شوہر فوت ہوتا ہے, اب یہ میاں بیوی کی محبت اور اگر کہیں رنجش ہے تو اس کے خاتمے کی طرف بھی اشارہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیسے, یعنی اب اگر بیوی ناراض ہے شوہر سے, وفات کے بعد کیا ناراضگی, پھر تو وہ یادیں ہی رہ جاتی ہیں, پھر تو آدمی یاد کر کر کے ان لمحات کو جو ہے نا وہ جیتا ہے.
تو یہاں پر وہ جو اگر کہیں رنجش ہے بھی تو یہ اس کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے. تو یہ الحمدللہ اس کے یہ سارے پہلو جو ہیں. اور اگر وہ شوہر تاجر ہے, کاروباری ہے, تو شاید آنے والے دنوں میں کچھ وقت کے لیے اسے بیوی سے دور جانا پڑے. بیرون ملک کا سفر ہو سکتا ہے, کوئی 2-4 مہینے کے لیے جانا پڑ سکتا ہے, بیوی سے دور جانا سال کے لیے, یعنی دوری ہو سکتی ہے. یعنی اگین اچھی بات ہے, یہ بھی اچھی بات ہے اگین. تو یہ سارے اچھے پہلو ہیں. صرف ایک پہلو ہے کہ اگر وہ شوہر بے نماز ہے, اگر وہ شوہر نمازی نہیں ہے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے. بیوی کو پتہ ہی ہوتا ہے حالات کا, میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں, ایک دوسرے کو بہتر جانتے ہیں. تو اس میں بیوی کو بعض دفعہ بیویاں لاپرواہی کر جاتی ہیں. شوہر کی زندگی جیسی بھی ہے, وہ شراب پیتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, جو بھی کرتا ہے, بیویاں پرواہ نہیں کرتی. تو یہاں پر اس بیوی کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے شوہر کو یعنی بچائیں, اپنے شوہر کو نصیحت کریں تاکہ وہ ان برے کاموں سے بچ جائے. اگر وہ یوں ہی رہا تو یہ حقیقت میں دل مردہ ہونے والی بات ہے. حقیقی موت یہی ہے کہ انسان زندہ بھی چل رہا ہو لیکن ایک لاش کی طرح ہو, اس کی آنکھیں, اس کا دل, اس کے کان کام نہ کرتے ہوں. تو یہاں پر اس کی جو وفات ہے وہ اس تباہی کی طرف اشارہ ہے جو گناہوں کی وجہ سے ہے. تو وہ گناہ چھوڑ دے تو انشاءاللہ زندگی مل جائے گی, اور اگر اسی طرح گناہوں میں رہا تو دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے. اسی نوٹ پہ جی میں اختتام کروں گا. شکریہ ادا کروں گا قاری عثمان یوسف صاحب, تشریف لائے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور موجود رہے مولانا ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ. سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ. وقت تھوڑا تھا لیکن چونکہ ہمیں باقی ذمہ داری سر انجام دینی ہوتی, آپ کے آنے کا شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. جی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے, اور جو گفتگو ہوئی ہے آج خاص طور پہ دوسرے سیگمنٹ میں محرم الحرام کے حوالے سے, اس کے فضائل کے حوالے سے, تقویم کے حوالے سے, اس پہ ہمیں ذرا سوچنا بھی چاہیے اور عملی طور پہ کام بھی کرنا چاہیے. نوید نظامی, میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.